ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ میں اور آپ، اللہ آپ کو اور جذبے عطا کرے۔ لیکن آپ اگر، چونکہ میرے پاس جو 35-40 منٹ ٹوٹل وقت ہے، اگر یہ نعروں کے ضمن میں جو وقت لگے گا یہ بھی اگر میرے کھاتے میں ڈال لیں تو 2-4 باتیں، چند جملے زیادہ آپ تک پہنچا سکوں گا۔ آپ ماشاءاللہ محفل نعت میں تو جو ہمارے نقیب حضرات ہیں وہ تو آپ کو اتنا زور دے رہے ہوتے ہیں، تو اس محبت کا مظاہرہ اس وقت کر لینا۔ تو میرا آپ سے کوئی یہ مطالبہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے نعروں سے میں کوئی خاص جوش پکڑتا ہوں۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوتا ہوں وہ بغیر ان نعروں کے ہی میں کہہ لیتا ہوں۔ نعرے اچھی چیزیں، میں ان کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ نے اپنی صرف توجہات میری جانب رکھنی ہے تاکہ درمیان میں ایک معمولی سا تعطل بھی نہ آنے پائے۔ اقبال نے کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو آنکھ کا جھپکنا بھی یہ طبیعتوں پہ بعض کا بوجھ بنتا ہے۔ تو آپ کا جذبہ سلامت رہے، یہ طاقت، نعروں کی یہ قوت کسی اور وقت کے لیے چھوڑیں، اور اب ساری توجہات میری جانب مبذول کر لیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ 12 پیغمبروں نے آرزویں کی، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی، کوئی رت جگہ نہیں کاٹا۔ ہمیں خوشخبری دی گئی کہ تم حضور کے غلام بن کے آ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ بری نازم کہ ہستم امت تو، میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ گناہ گار ضرور ہوں لیکن خوش بخت ہوں کہ حضور میں آپ کا غلام ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے تمنائیں کی، آرزویں کی، دعائیں مانگی، التجائیں کی، رت جگہ کاٹے، گھات لگا کے بیٹھے رہے، انتظار گاہوں میں رہے۔ کوئی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ مالک راہیں تک تک کے آنکھیں بوڑھی ہو گئیں، اب اسے بھیج بھی دے۔ کوئی بولتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترش رو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلتی چلی جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ بس وہ آیا ہی چاہ رہا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتا دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ بس میرے بعد اب اسی کے آنے کا وقت آ گیا، ظہور کے لمحے قریب آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک حواری نے پوچھا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ ہر شاگرد کا مطمع نظر ہے کہ میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے۔ ہر کارکن کہتا ہے کہ میرے قائد کا جوڑ نہیں ہے۔ اب ہر امتی یہی سوچتا ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر ہو کے، نبی ہو کے کسی کے تذکرے سنا رہے اور کسی کے آنے کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو امتی نے حیران ہو کے پوچھا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ جب حیرت سے وہ سوال کیا، انجیل برنباس کے اندر لفظ موجود ہیں، اگرچہ بہت ساری تحریفات راہ پا چکی ہیں، تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنی شانوں کا مالک ہے، وہ اتنی رفتوں کا مالک ہے، اتنی اونچائی ہے اس کی عظمتوں کی، اتنی رفت ہے اللہ نے جو اس کو عطا کی ہے، وہ اسی کا مقصوم ہے، وہ اسی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شرف مکان کا ہوتا ہے تو مکین کا بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں تو یہ امت 70 امتوں میں سے سب سے افضل امت ہے۔ 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر گزرے ہیں،
اس طرح رسول ہوئے ہیں، اولو العزم ہستیاں ہوئی ہیں، لیکن امتیں 70 ہوئی ہیں، اور فرمایا تم 70 کے عدد کو پورا کرنے والا۔ اور اقبال نے کہا تھا پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اس نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا اور ہمارے رسول پہ رسالت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے، اور رسول کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کوئی اور راستہ باقی نہیں ہے، آنے والا آ چکا اور عظمتوں کے ڈنکے بج چکے۔ اب یہ امت آخری امت اس اعزاز کے قابل ہوئی کہ ان کو خیر امت کہا گیا، یہ بہترین امت کہلائی، ان کو شرف دیا گیا، اعزاز بخشا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے منصب کو بھی بیان کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اگر بہتر ہو تو تم لوگوں کے لیے میدان عمل میں لائے گئے ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پر ایمان لانا۔ تو یہ بہترین امت کے تقاضے ہیں کہ ہم ایک اعلیٰ معیار کے ایمان پہ گامزن ہوں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، ہم لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم اس پہ خود عمل پیرا ہوں گے۔ جب خود عمل پیرا نہیں ہوں گے تو کسی کو نیکی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں، کسی کو برائی سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ایمان کی کمزوریاں اور مداحنتیں ہمارے اندر موجود ہوں گی تو کسی کو مضبوطی کی کہانی کیسے بیان کر سکتے ہیں، کسی کو کیسے سکھا سکتے ہیں کہ تم اتنے پختہ ہو جاؤ کہ تمہارے کردار پر آنچ نہ آنے آ پائے؟ تو یہ تو اگر کردار سازی کرنے والا ہی اگر اس درجے پر فائز نہیں ہوگا تو وہ کسی کو ترغیب کیسے دے گا؟ اس لیے مجھے اور آپ کو اگر ہماری ذمہ داری ہے پوری کائنات میں اسلام کے نور کو پھیلانا، اسلام کے پیغام کا ابلاغ کرنا، دین حق کو دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائے، ہمارے اسلاف نے کیا، ایک ایک بزرگ نے آ کے کئی لاکھوں کے گلے سے زنار توڑی اور ان کو دین اسلام کی بہاریں نصیب کی۔ کفرستان میں آ کے انہوں نے جھنڈے گاڑے اسلام کے، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو اس فکر میں ہیں کہ ہماری اولادیں نمازی بن جائیں۔ مسلمان کسی کو کرنا تو دور کی بات ہے، نمازی اس بات کی فکر میں ہے کاش کہ ہماری اولادیں نمازی بن جائیں۔ تو پھر ہم کردار کے کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ تو آج مجھے اور آپ کو، ہم زندہ تو ہیں لیکن بیدار نہیں ہیں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کردار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیداری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسلام کے غلبے کی علامت بن کے ابھرے گی۔ لیکن اگر ہم سوئے ہوئے ہوں گے، مست ہاتھی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں گے، تو پھر ہم آگے کسی کو لے کے آنا اور اسلام کے غلبے کا خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم خود ہی تذبذب میں مبتلا ہو کے کہیں اپنا وجود نہ کھو بیٹھیں۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا، اللہ سے شکوہ کر بیٹھا، اور آپ جانتے فتویٰ بھی متوجہ ہوا تھا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، اقبال کا شکوہ ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہو گیا، رب سے شکوہ کرتا ہے اقبال، لیکن جب اس کا جواب آتا ہے تو پھر سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ پہلے اقبال کا شکوہ تھا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، اب ادھر سے جواب آ رہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
ہماری پستی، زبوحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ میں کوئی آپ کے ہاتھ کھڑے کروانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، لیکن میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں۔ آج کی تاریخ میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کھول کے دیکھا ہے، تلاوت کی ہے؟ تو بہت سارے لوگ اپنے اندر سے شرمسار ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ آج صبح سے لے کر ابھی تک تو ہم نے قرآن کا ایک ورقہ بھی نہیں پڑھا۔ چند لوگ ہوں گے خوش نصیب جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی۔ ماہ سیام گزرے ہوئے یہ چھٹا ماہ جا رہا ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان 6 ماہ کے اندر ایک قرآن مجید بھی ختم کیا ہو؟ تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں اس سارے مجمع کے اندر جو ہزاروں کا اجتماع ہے۔ میرے سمیت آپ میں سے کسی کی عمر 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 40 برس، کسی کے اوپر نیچے ہے، اور ہم اس دین کو سیکھنے اور اس دین کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سال میں حضور کی سیرت کی کوئی ایک کتاب پڑھی ہو؟ تو اگر 40 سال زندگی میری ہے، یا 50 سال ہے، یا 60 سال ہے، تو ہمیں پھر زندگی میں کم از کم 50 کتابیں سیرت کی، حضور کی حیات طیبہ پر پڑھی ہونی چاہیے۔ اگر 70 سال عمر ہے تو چلو 15 سال 10 سال نکال لے بچپنے کی عمر، تو باقی 60 کتابیں تو اس نے حضور علیہ السلام کی سیرت پہ، سال کی ایک کتاب بھی لگائیں، اور وہ بھی 200 صفحات کی، 3 صفحات کی، دن کا آدھا صفحہ بھی پڑھیں۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی شخص اس مجمع سے اٹھ کے کہہ سکے میں نے 50 کتابیں سیرت کے موضوع پہ پڑھی ہیں، کوئی کہے میں 30 پڑھی ہیں، کوئی کہے کہ میری 40 سال عمر ہے تو میں نے 25 کتابیں پڑھی ہیں۔ بہت سارے تو لوگ شاید اپنے اندر یہ سوچ رہے ہوں کہ زندگی گزر رہی ہے اور ہم نے ابھی تک حضور کی سیرت پر کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حضور کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا نام بھی نہ آتا ہو۔ اور ہم پھر دنیا کے اوپر غالب ہونا چاہتے ہیں، اور جس نبی کی تعلیم کو دنیا کے اوپر پھیلانا ہے اس کو ہم نے خود اپنانا تو دور کی بات ہے، ابھی تک اس کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ اور زندگی ہے کہ بڑھاپے سے موت کی طرف بڑھ رہی ہے، زندگی ہے تیزی سے ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ ہم نے قرآن مجید جو اللہ کا پیغام آخری ہے، نہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا، نہ اس کے مضامین کو جانتے ہیں، نہ اس کے حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، اور نہ اپنے نبی کی سیرت طیبہ کو ہم نے پڑھا۔ اور ہماری خواہش دیکھو کتنی بڑی ہے کہ دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو۔ تو دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ تو بعد میں ہوگا، پہلے ہم اپنے اوپر تو اسلام کو غالب کر لیں، ہم اپنے اوپر تو اسلام کو نافذ کر لیں۔ ہم باقیوں کو جگانا چاہتے ہیں، خود تو بیدار ہو لیں۔ تو جب خود بیدار ہو لیں گے، خود اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈال لیں گے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، طرز زیست اور ہمارے کاروبار، ہمارے رویے اسلام کے مطابق میں ڈھل جائیں گے، تو پھر اسلام خود بخود نافذ ہوتا چلا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شہر ٹانڈا کتنا بڑا قصبہ ہے اور اس کی آبادی کتنی ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں، یہ اس شہر کا 1% بھی شاید نہ ہوں، مگر ہوں گے تو 1% یا 2% ہوں گے، تو باقی 95 یا اس سے زیادہ لوگ گھروں میں ہیں، خواتین بھی اور نوجوان بوڑھے بچے سب۔ 1%، 2% یا 3% لوگ آپ یہاں ہیں، لیکن جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ 1% ہیں یا 2%؟ اگر یہاں سے عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق، قرآن کے بیان کردہ اسلوب کے مطابق گزرے گی، تو کل سے ہی دیکھنا آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن اگر ہم یہ ارادہ کر کے نہیں آئے اور یہ ارادہ کر کے واپس نہیں پلٹ رہے، صرف ایک بیان سننے آئے ہیں، اور میری بھی آرزو ہے کہ میں ایک پاپولر خطاب کر دوں جس سے آپ آشش کر اٹھیں، کوئی ادھر سے نعرے لگائے، کوئی ادھر سے، کوئی پیچھے اٹھ کے، اور برستے ہوئے نوٹوں کے اندر میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے چلا جاؤں، تو یہ تو جو ہے وہ گزشتہ کئی برسوں سے ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ دیکھیے حضور نے جو معاشرت قائم کی تھی، جو زندگی حضور نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ اللہ کے محبوب کی 10 آیتیں حضور سے سیکھتے تھے، اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل کر چکے ہوتے، اور پھر دیکھیے کہ وہ کیسا معاشرہ ہے۔ ایک وہ اونٹ چلانے والے، وہ عام سادہ لوگ جو اسلوب زندگی بھی نہیں جانتے تھے، وہ دنیا کو عقل و شعور کا درس دینے لگے۔ حضرت عمر
عرض تہامہ سے گزرے تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. تو کس نے کہا عمر کیا ہوا؟ کہا یہ وہ جگہ تھی کہ میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا، میں اونٹ چلا رہا تھا تو کہا تھا ان 5 اونٹوں کو قطار میں کھڑا کرو، سیدھی قطار میں. تو میں آگے والے کو سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والے کو سیدھا کرتا تھا تو درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا. تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا تھا کہ تم ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں کر پا رہے. کہا ایک وقت عمر پہ وہ تھا کہ 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک. اللہ اکبر، کتنی وسیع سلطنت ہے، اور جانور تو کیا انسان بھی قطاروں میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. میرے سے تو 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحا کر دیا. ہم نے سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں اتارنا ہے، عمل اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب سیدھے سادے تھے تو ان کو کسی نے کہا کہ جناب آؤ نماز جمعہ ادا کرنے جائیں. تو انہوں نے کبھی جمعہ پڑھا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا وہاں واعظ و تلقین ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے. تو خیر ان کے آمادہ کرنے پہ وہ چلے گئے. تو مولانا صاحب نے بتایا کہ استنزہوا البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، عام طور پہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ کسی نرم جگہ پہ آپ قضائے حاجت کریں، اور اگر کہیں پتھریلی جگہ پہ جانا پڑے تو تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھا کریں. تو وہ ریت بچھا لی تاکہ چھینٹے نہ پڑیں. تو وہ واپس آئے اور انہوں نے کافی گٹلی ریت کی اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دی. تو اگلے جمعہ المبارک کو وہ صاحب پھر آگے کہ اور جمعہ پڑھنے چلیں. تو انہوں نے کہا یہ جو وزن میں نے پچھلے جمعے کو اٹھایا پہلے اس کا عادی ہو جاؤں، پھر میں آگے کچھ اور سنوں گا. اس نے کہا میں تو کئی سالوں سے روز پڑھ رہا ہوں، تم تو مصیبت میں پڑے ہوئے ہو. تو صاحب ہم نے جو وزن اٹھانا ہے اس کو پھر اٹھانا ہے، اس کا عادی ہونا ہے، تو زندگی پھر ہی بنتی ہے. لیکن ہم اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتے، اور ہم ایک بہت اچھے مسلمان کہلانا چاہتے ہیں، بہت اچھے مسلمان بننا نہیں چاہتے. مسلمان بننا اور ہے اور مسلمان کہلانا اور ہے. وہ علامہ رومی نے اس کو ایک تمثیل سے بیان کیا. ایک زمانے کے اندر وہ لوگ اپنے بازوؤں کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر، پنڈلیوں کے اوپر مختلف جانوروں کی تصویریں چھپوا لیتے تھے. آج بھی مغرب میں کلچر ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ کوئی صاحب آئے کسی میلے ٹھیلے میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے بازو کے اوپر جو ہے وہ ایک شیر کی تصویر بنا دو. تو اس نے کہا بسم اللہ آئیے. تو مشین کے اندر انہوں نے روشنائی بھری، اور جسم کے اندر چونکہ وہ روشنائی سرایت کی جاتی ہے تاکہ وہ پختہ اور پکی ہو جائے. تو جب سوئی چبھوئی نا تو درد جاگا. تو کہا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا شیر کا منہ بنانے لگا ہوں. کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو منہ کے بغیر شیر بنا دو. تو اس نے سوئی اٹھائی اور تھوڑا نیچے لے گیا. پھر جب سوئی جسم کے اندر سرایت کرتی ہے تو درد ہوتا ہے. پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں. کہا اس نے کون سا بھاگنا پھرنا چلنا ہے؟ یہ تو تصویر ہے، آپ چھوڑ دو، اس کی ٹانگوں کے بغیر بناؤ. اس نے وہاں سے جو ہے وہ سوئی اٹھائی، اور پھر دوسری جانب آ کے جب اس نے سوئی چبھوئی تو کہا کہ اب کیا بنانے لگے ہو؟ کہا اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں. کہا اس نے کون سا دیکھنا ہے؟ اس نے پھر سوئی کھینچی، اور پھر ساتھ ہی اس نے دوبارہ سوئی جو ہے وہ جسم کے اندر گاڑی. درد پھر کہا ہوا تو کہا کیا کرنے لگا؟ اس کے کان بنانے لگا ہوں. کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب میں کیا بناؤں؟ کہا سمپل شعر بنا دو. اس نے کہا وہ کیسا شعر ہوگا جس کی نہ آنکھیں ہوں گی، نہ کان ہوں گے، نہ ناک ہوگی، نہ ٹانگیں ہوں گی، نہ پیٹ ہوگا، نہ دمب ہوگی، نہ اس کا منہ ہوگا، تو کیسا شعر بناؤں؟ کہا بس سمپل شعر بنا دوں. اس نے کہا ایسا شعر تو نہیں بن سکتا جس کے یہ اعضاء نہ ہوں، اور جس کے یہ اعضاء بنانے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑی درد بھی سہنی پڑے گی. ہم کہتے ہیں نماز ہم نہیں پڑھیں گے، روزہ ہم نہیں رکھیں گے، اعمال خیر ہم نہیں کریں گے، آنکھوں کی حفاظت ہم نہیں کریں گے، رزق حلال کا اہتمام ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک اچھے سے مسلمان بننا چاہتے ہیں. بھئی مسلمانی ان اجزاء کا ہی تو نام ہے، ان رویوں کا ہی تو نام ہے، ان عادتوں کا ہی تو نام ہے، ان عبادات کا ہی تو نام ہے، اس طرز زندگی کا ہی تو نام ہے، اس انداز زیست کا ہی تو نام ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی درد نہیں لینا چاہتے، کوئی تکلیف نہیں لینا چاہتے. اقبال نے کہا تھا چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانت مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں. جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے احکام کے آگے پھینک دیا.
پھر اپنی مرضی نہیں رہتی، پھر اپنی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کا کلمہ پڑھ لینے سے، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ بیوی کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بیوی کے کلمے پڑھتا ہے، تو کلمے پڑھنے کا مطلب اس کی ہر بات ماننا ہے۔ تو جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی خواہش نہیں رہتی۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا، اپنی تو پھر نفی کرنی ہے، اپنے وجود کو تو پھر ختم کرنا ہے۔ تو خواہش میری بھی چلے، آرزو میری بھی چلے، جو میں چاہوں وہی ہو، اور کلمہ بھی ساتھ چلتا رہے۔ اگر ایسا ہی کلمہ ہوتا تو پھر ابو جہل کو کیا اختلاف تھا کلمہ پڑھنے میں، کہ وہ اپنی مرضی بھی کرتا رہتا، اس کی جھوٹی سرداری بھی چلتی رہتی اور کلمہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ اسے پتا تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے اپنی ساری مرضیاں چھوڑ کے آمنہ کے لال کی مرضی ماننی پڑے گی۔ تو ہم نے بھی اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہم اپنی خواہشات کو ترک کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں۔ اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو جب تک تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، جو دین میں، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، جب تک اس کے تابع نہ کر دے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اعلیٰ درجے کے مومن کہلانا چاہتے ہیں، لیکن مرضی ہم اپنی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مذہب، یہ دین، یہ اسلام موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرح چاہے ہم موڑ لے، اپنی مرضی سے اس کو دیکھ لے، نہیں، ایسا نہیں۔ اپنی خواہشات کو کلیتاً ترک کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو مالک کے سپرد کرنا ہوگا۔ اسلام کا نام ہی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کردن۔ اس کا معنی ہے اسلام کا کہ اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، جھکا دینا۔ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ یہ ہے اسلام۔ اپنی خواہشات پھر نہیں رہتی، پھر سب کچھ۔ دیکھیے قرآن میں اسلام کا ایک نظام دیکھیے، اسلام کے معنی کو دیکھیے۔ جب جناب سیدنا ابراہیم وادی منع میں حضرت اسماعیل کو لے گئے اور جا کے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے کر گزریے، رہی بات میری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اب باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اللہ کے حکم پہ، اور اللہ کے حکم پہ سر رکھتے ہوئے بیٹے نے کہا میری گردن پڑی ہے، جیسے ذبح کرنا چاہیں کریں۔ تو جب باپ اور بیٹا دونوں راضی ہو گئے ایک سر قربان کرنے کے لیے اور ایک بیٹے کے گردن پہ چھری رب کے حکم پہ چلانے کے لیے، تو وہاں لفظ سنیے، قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جب دونوں نے اسلام کے اس رنگ کو عملی طور پہ اختیار کر لیا، فلما اسلما تسنیہ کا صیغہ ہے، جب دونوں نے کہا کہ مالک تیرے حکم کے سامنے ہماری گردنیں جھک گئی، ایک سر کٹانے کے لیے، دوسرا بیٹے کا سر کاٹنے کے لیے، جب دونوں آمادہ ہو گئے تو وہاں لفظ آیا فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا لیا۔ تو پھر آواز آئی کہ اے ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، تم واقعی اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اسلام کہ اپنی خواہشات کو مالک کی دہلیز پہ رکھ دینا کہ مالک جس طرح تیری مرضی ہوگی میری زندگی اس طرح گزرے گی، اور اگر میری زندگی میری خواہشات کے مطابق گزرتی ہے تو پھر وہ میری زندگی ہے، وہ پھر مالک کی دی ہوئی زندگی نہیں ہے کہ ہم مالک کی دی ہوئی اس زندگی کو اس طرح سے گزاریں۔ عطا کردہ تو اس کی ہے، لیکن اس کی وہ زندگی جو اس نے دے کے ہمیں کہا ہے کہ اس کو میری رضا کے سائے میں گزارنا ہے، پھر وہ زندگی نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات کی زندگی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ اپنے رب کے سپرد کرنا پڑے گا، اور ہمارے اسلاف نے ایسا ہی کیا۔ آج دنیا کے اوپر اسلام اگر غالب ہوا تو ان کی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ ان کی مرضی کی قربانی سے ہوا۔ اپنے اسلاف کی کہانیاں پڑھیں تو دل آویز ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ مالک کے سپرد کر دیا۔ اگر کہا کہ وطن چھوڑو تو وطن چھوڑ دیا، اگر کہا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دو، چھری رکھ دی، اگر کہا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دو تو بے خطر نارے نمرود میں عشق کود پڑا، اگر طائف کے بازاروں میں برستے پتھروں میں کلمہ حق کی صدائے دل نواز دینے کا کہا گیا تو نالین خون سے بھر گئے، زبان سے اف بھی نہیں نکلی۔ تو مشکلیں صحیح، تکلیفیں صحیح، اور آج ہم
کیا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایسے فیشن کے طور پہ کہتے ہیں آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ میں نے سنا کہ لوگوں سے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں نے کہا کس کے لیے مشکل ہوا؟ کیا کیا آپ نے دین کے لیے؟ کیا مشکل صحیح؟ مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے، موسم کے مطابق ہیٹر سلگ رہے تھے، اگر سردی تھی، اگر گرمی تھی تو اے سی چل رہے تھے، موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی وضو کے لیے دستیاب تھا، اگر تھوڑے سے حالات خراب ہوئے تو باہر گارڈ بھی کھڑا تھا۔ تو کیا سختی ہوئی؟ کیا آپ نے دین کے لیے مشکل صحیح؟ اللہ اکبر! ہم نے تو مخملی مسلوں پہ سجدے کیے، باہر گارڈ کھڑا تھا، منتظم کھڑے تھے، ٹھنڈا گرم پانی موسم کے مطابق دستیاب تھا، اور کتنے فیشن سے کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا دین پہ چلنا۔ تو میں نے کہا صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا تپتے ہوئے پتھروں پر سجدہ کرنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل، وہ تو ہنس ہنس کے جو ہے وہ درد سہ رہے۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا امیہ چکی بھی پسواتا ہے اور ان کی پشت پہ کوڑے بھی مارتا ہے، تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر بھی لٹاتا ہے۔ ایک دن تپتے ہوئے کوئلوں پہ حضرت بلال کو لٹایا ہوا تھا اور بلال احد احد پکار رہے تھے۔ کوئی گزرتا ہوا پاس سے گزرا تو دیکھا کہ بلال مسکرا رہے ہیں، اور اس نے تپتے ہوئے کوئلوں پہ ایسا لٹایا ہے کہ آپ کے جسم کی چربی سے وہ کوئلے بجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اس نے جب ہنستے ہوئے بلال کو دیکھا تو کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے، تمہیں تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا ہے، تم ہائے ہائے کرنے کے بجائے تم مسکرا رہے ہو۔ تو حضرت بلال حبشی نے جو جواب دیا بڑا دل آویز تھا۔ آپ فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا ایک پیالہ خریدنے کے لیے یا مٹی کے گھنڈیا خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچی تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم ایک ہنڈیا بھی خریدتے ہو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچی تو نہیں۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال بھی ادڑ جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ دل لگی اور ہے، دل کی لگی اور ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو مالک کے سپرد کیا ہے تو پھر ہماری خواہشات کہاں رہی، ہماری آرزو کہاں رہی، ہماری تمنا کیسے رہی؟ ہم نے تو اپنے آپ کو اس کا بنا دیا۔ تو جب اس کا بنا دیا پھر اس پہ ہو گئے، پھر وہ جس طرح چاہے ہمیں اس طرح چلنا ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے تو جو ہے وہ ایک ایک چیز ہماری خواہش کی چاہیے، اپنی تمنا کی چاہیے، آرزو کی چاہیے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے نخرے دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین غالب نہیں ہو رہا۔ اور جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ان کی یہ غرض ہی نہیں تھی، وہ کہتے تھے ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ کریں گے، آگے اللہ کے سپرد۔ اللہ اکبر! اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کے اوپر زین کس کے میدان عمل میں نکل پڑا اور بڑھتا بڑھتا آگے جاتا ہے، اور آگے دلدل آ گئی اور زمین ختم ہو گئی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گھوڑے کی باگیں کھینچ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور اقبال نے اس پہ کہا تھا دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمارے گھوڑے بحر ظلمات میں دوڑے ہیں، لیکن آج بحر ظلمات میں کیا جانا ہے؟ آج تو ہمارے گھر میں صبح کے وقت ہمارے بچے ہم سے بیدار نہیں ہو رہے ہوتے۔ کتنے والدین ہیں جو یہ مہم سر کر لیتے ہیں کہ صبح اپنی تمام اولاد کو، بالغ بچوں کو اٹھا کے مصلی پہ بٹھا دیں، مائیں بہنیں گھروں میں مصلی پہ بیٹھ جائیں اور بیٹے مسجدوں میں آ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر آپ کی اور میری صبح کا آغاز اس مبارک کام سے ہو جاتا ہے تو سمجھو ہم نے ایک خوبصورت دن کا آغاز کر لیا۔ لیکن اگر ہم اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر پردے میں بنی ہوئی گھر کی مسجد البیت میں نہیں بٹھا سکے، اور اپنے جوان بچوں کو، گھر کے مرد حضرات کو مسجد تک لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر کس غلبے کی ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اوپر غالب آنا ہے؟ ہم تو اپنے بچوں پر، اپنے نسب پر، اپنے خون پر غالب نہیں آ سکے، ان کے اندر دین نہیں اتار سکے، تو پھر آگے کی بات کیا ہے؟ اور بات اس سے بھی آگے ہے، ہم تو خود نہیں اٹھ پائے، ہم تو خود نہیں اٹھ سکے۔ ہم نے کہا جی جاگ نہیں آتی۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا حضور فجر پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی۔ فرمانے لگے ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی۔ تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، میں کہتا ہوں نیند نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے،
صبح کچہریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی ہے، اللہ کی حضور حاضر ہونا تو جاگ نہیں آتی۔ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ عالی مرتبت صاحبان، ہم یہاں کھڑے ہو کے ممبر پہ بیٹھ کے محراب پہ بیٹھ کے جلسوں میں پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ہمارے بچے ہمارے کہنے پہ بستر چھوڑ کے فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ نہیں آ رہے ہوتے، اور ہم یہاں اتنے جوش سے سینہ چوڑا کرتے ہیں دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ این خیال استو محال استو جنو، یہ محض خیال ہے، یہ نعرے ہیں، لوگوں کو جوش دلانے والی بات ہے، خود کو جو ہے وہ خود فریبی میں مبتلا ہونے والی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ نہیں، سب سے پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، میرے اللہ نے یہاں سے بات شروع کی، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب نبوت کی ذمہ داریاں لے کر کے آئے، پہلے 3 سال حضور کی تبلیغ دیکھی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب کو حکم تھا، محبوب جو قریبی لوگ ہیں، جو نیڑے لوگ ہیں، پہلے ان کو تنذیر کیجئے، ان کو ڈرائیے، ان کو دین کی طرف لائیے۔ اس کے بعد پھر بعد میں حضور جو ہے وہ جھنڈے فتح کے لے کے بھی نکلے، پھر قبائل کے قبائل دین میں آئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر فوجوں کی شکل میں بھی دین میں آئے۔ لیکن پہلے 3 سال وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی خاندان کے لوگ پہلے ان کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ تو ہمارا تو سب سے قریب ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، سب سے پہلے تو ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، ان کو مسجد کا راستہ دکھانا ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دعا کرو ہماری اولاد نماز پڑھ لے، چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے؟ جب آپ خود نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ الولد سر لابی، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اولاد ماں باپ کا راز ہوتی ہے، جو ماں باپ کرتے ہیں وہی اولاد کرتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے چلو ہم تو نہیں پڑھتے یہ تو پڑھیں۔ میاں یہ کیوں پڑھیں اگر آپ نہیں پڑھتے؟ آپ کو نمونہ بننا ہوگا، مسجدیں آباد کرنی ہوں گی۔ یہی مسجدیں ہیں جو آپ کے گاؤں میں عید کے دن ایک تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی تو وہ گناہ نہیں ہے جو فرض چھوڑنے کا ہے۔ مسافر پہ واجب نہیں، عورت پہ واجب نہیں، بیمار پہ واجب نہیں، تندرست پہ اور مرد پہ اور بالغ پہ واجب ہے۔ لیکن اس دن تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور باقی پورا سال مسجدیں ویران ہوتی۔ فجر کے وقت 1 صف 1.5 صف 2 صفیں، ظہر کے وقت 2.5 صفیں 3 صفیں، چلو کوئی بڑی آباد ہوگی تو 5 صفیں 4 صفیں۔ تو کیا یہ چیزیں میری اور آپ کی سوچنے والی نہیں ہیں؟ کیا مجھے اس موضوع پہ تقریر نہیں کرنی ہے؟ کیا آپ کو اس موضوع پہ تقریر نہیں سننی ہے؟ کیا ہم صرف لچھے دار تقریریں سننے کے عادی ہو گئے؟ ہم صرف سمی لذتوں کے لیے تقریر سنتے ہیں، برستے نوٹوں کے اندر چمک چمک کے بولتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری نسلیں غفلت کی نیند سوئی ہیں، اور جب ہمارے گھر میں صبح ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھیں گی، اس کے جو نقصانات ہوں گے، اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ رزق کی برکت اٹھ جائے گی۔ رزق کی کثرت اور ہے، رزق کی برکت اور ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق ہے بہت وسیع لیکن برکت نہیں ہے۔ تو برکت تبھی ہوتی ہے، ہمارے تو اسلاف نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی تم جملہ زبان سے بولتے ہو جو جملہ بے مقصد ہے، جس کو نہ بولے تو گزر ہو سکتا تھا، اگر آپ نے وہ جملہ بھی بول لیا تو آپ کی ایک تو رزق میں برکت اٹھ جائے گی، دوسرا عبادت کی طرف آپ کا وہ دل اس طرح میلان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو یہ نقصان ہونے شروع ہوں گے، جائے کہ ہم نمازوں کی نمازیں ہڑپ کر جائیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ اپنی خواہشات کی غلامی میں ہو۔ صبح پکار آ رہی ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ آواز بلند ہو رہی ہو، کانوں میں سنائی دے رہی ہو، چاروں طرف سے آ رہی ہو، لیکن ہم کروٹ لے کے دوسری جانب لیٹ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ جبکہ قرآن میں احادیث طیبہ میں 750 مرتبہ نماز کا مختلف سیغوں سے، امر کے سیغوں سے، ترغیب کے سیغوں سے، ترہیباً مختلف طرح سے قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ اتنی بھی تاکید ہو سکتی کسی حکم کی؟ لیکن اب دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا مولا تو فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور جو نماز نہیں پڑھنے آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔
اور ہم دیکھیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے, ان کو کچھ لوگ راستے میں ملیں گے. ما سلککم فی سقر, انہیں پوچھیں کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو, تو وہ کیا کہیں گے, لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, آج ہم جہنم کی وجہ سے جا رہے ہیں. اور سنو, اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہوگی. آج میری اور آپ کی غیرت ہے نا گستاخ رسول کے حوالے سے, لیکن قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا, صحیح حدیث پاک میں آتا ہے, جہاں نمرود, فرعون, حامان, قارون, یہ بڑے بڑے دشمنان خدا, دشمنان رسول, نبیوں کے قاتل جس صف میں کھڑے ہوں گے, بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. ہر کوئی اس دن سجدہ تو کرنا چاہے گا, لیکن بے نمازی سجدہ کرنا چاہے گا بھی تو اس کی کمر اکڑ جائے گی, وہ سجدہ کر نہیں پائے گا. اس دن جب ساکھ کھلے گی, جب پنڈلی کھلے گی متشابہات میں سے, تو پھر لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں 5 گانا اہتمام نماز کا خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی کروانا ہوگا, اور اس کے لیے ہم نے شدید محنت کرنی ہوگی. اور اگر ہم بیداری امت کے نام سے صبح میں اگر ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, کم از کم جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا لیکن اپنے دل میں عزم کر کے جاتے ہیں کہ ابھی سوئیں گے ہی نماز عشاء پڑھ کے, اور صبح ہم فجر میں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مصروف ترین وقت سے وقت نکال کے آپ کے پاس پہنچا ہوں, تو میرا آنا نفع بخش ہوا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک رسم تھی جو عمومی طور پہ پورے ملک میں ادا ہو رہی ہے, اور میں بھی ایک رسم ادا کر کے واپس چلا جاؤں گا. تو عالی مرتبت صاحبین, آگے میلاد کا موسم بھی آ رہا ہے, کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیے. درود پڑھنے سے آپ کے دلوں میں حضور کی محبت اجاگر ہوگی, اور حضور کی محبت اجاگر ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے آپ کا دل بھاگ کے نماز کی طرف جائے گا. کیونکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو پھر آپ اور میں کس طرح نماز نہیں پڑھیں گے جب صاحب درود سے محبت ہو جائے گی. دوسرا, آپ یہ عہد کریں کہ اس میلاد کے موسم میں, یہ جو چند دنوں کے بعد 14 کو یا 15 اگست کو یکم ربیع الاول ہے, 26 یا 27 جو ہے وہ 25 یا 26 کو 12 ربیع الاول ہے, ان 12 دنوں کے اندر کم از کم حضور کی سیرت طیبہ پہ ایک کتاب ضرور پڑھیں گے. اگر ایک کتاب پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے, کسی وجہ سے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ایک کتاب کسی اپنے پڑھے لکھے بچے سے سن لیں گے, وہ چاہے 100 صفحات کی کتاب ہو. النبی الاطہر لے لیں, بہت مختصر کتاب ہے اور بہت جامع سیرت پر کتاب ہے, یا کوئی بڑی کتاب لے لیں. تو ایک کتاب جو ہے وہ سیرت کی حضور کی اس ربیع الاول میں پڑھ کے حضور کی خدمت کے اندر عرض کریں گے کہ حضور ہم نے آپ کی سیرت پڑھی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض کیجئے آپ کے میلاد کا صدقہ سیرت پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دی جائے, اور میری اور آپ کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو جائے گا. جب نیکیوں کا آغاز ہوتا ہے تو تھوڑے عمل سے آغاز ہوتا ہے, پھر چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگو, اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ہلے گلے والی محافل ہیں, اور یہ ساری رات جس میں فجر کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے, ایسی محافل میں سوچ سمجھ کے جانا. جہاں جا کے گناہ پہ ہم دلیر ہوں, یا جہاں جا کے ہمیں یہ لگے کہ کوئی بات نہیں ہے, تو وہاں ضرور غور و فکر کیجئے. زندگی جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے تمہاری آخرت کی فکر بڑھ جائے, اور تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ مستحکم ہو جائے, ایسے لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے. لیکن جو الٹا دلیر کر دے تو پھر سمجھو کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ ہم پیسے بھی اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں, محفل بھی منعقد کرتے ہیں, لاکھوں روپے ہزاروں روپے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو دیتے بھی ہیں, لیکن ہم بعد میں اس کا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. جبکہ ہم ایک دکان بنائیں, مہینے بعد حساب کریں تو نقصان ہو تو ہم کاروبار بدل لیتے ہیں, لیکن ہم عرصہ ہائے دراز سے اپنے انداز کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اس سے ہماری بخشش ہو جائے گی اور مغفرت ہو جائے گی. میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب سکھایا ہے, وہ اسلوب سیکھیے. میں نہیں کہتا کہ آپ جھنڈیاں نہ لگائیں, لیکن آپ کی جھنڈیاں صرف دیواروں کے ساتھ چپکی نہ رہ جائیں, دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگانا نہ بھولیے گا. آپ بنیروں پہ چراغاں ضرور کیجئے,
لیکن دل کی گلیوں میں بھی بہت اندھیرا ہے. کوئی دیا لے کر یہاں بھی آئے, یہاں کے اندھیرے بھی ختم کریں. آپ ضرور گلیوں کو صاف کریں, یہاں میلاد کا جلوس گزرنا ہے, لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آئیں. دل کی گلیوں کے اندر بھی حسد کے, حقد کے, بغض کے, کینے کے, نفرتوں کے کتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ذرا ان کو بھی جھاڑو سے صاف کریں, اندر بھی ستھرا ہو جائے اور باہر بھی ستھرا ہو جائے. یاری لاتوں پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا, لکھ نہ لوں ایک باری. تو اپنے آپ کو ان کی محبتوں کے سانچے میں ڈھال لیں. اقبال نے کہا تھا, چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آپ می گردد وجود, عشق می گوید کہ محکوم غیر, سینائے تو از بتاں مانند دیر, تا نداری از محمد رنگ و بو, از زبان خود میالہ نام ہو. کہا کہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگتا نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کرنا. تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھال دو. میرے استاد فرمایا کرتے تھے, میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں, آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, نماز عشاء کا وقت بھی جو ہے وہ غالباً قریب ہو گیا. میرے استاد فرماتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں لوگ کہیں کہ وہ دیکھو جو ہے وہ کوئی آ رہا ہے, اور وہ آپ بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, دیکھو میں عاشق رسول ہوتا ہوں, یہ میری علامت ہے عشق کی. آپ فرمایا کرتے تھے, صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے, نہ کسی کو بتانے کی تمہیں بتانے کی ضرورت ہو. تمہاری وضاقتہ, طرز زندگی, انداز معاشرت, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, بولنا کہنا ایسا ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں. دنیا میں بھی ان کے دم کے سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. کتاب کا نام ہے بشر القئی بلقاء الحبیب, امام سیوطی کی. اس میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص قبر میں داخل ہوا تو وہ سرخ مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا. آقا کریم علیہ السلام کے سر انور حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں 22 سے 18 تک سفید بال تھے. ایسی کسی کی سیرت اور صورت محفوظ نہیں ہے جتنی میرے حضور علیہ السلام کی سیرت محفوظ ہے. بال بھی صحابہ نے گنے ہوئے تھے, بعض نے کہا 18 تھے, بعض نے کہا 19 تھے, 22 تک کی روایات ہیں. حضور سرخ مہندی کا ان بالوں کو وسمہ کر لیا کرتے تھے. تو وہ صاحب بھی حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جو چند بال سفید تھے ان کو سرخ مہندی کا وسمہ کر لیتے تھے. تو اس سنت کی وجہ سے جب وہ قبر میں گئے تو نکیرین سوال پوچھنے آئے. تو ایک نے کہا من ربو کا, تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے کہا اسے پوچھتا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے. تو ہماری شکلیں ایسی ہوں, ہمارے رویے ایسے ہوں, ہمارا طرز زندگی ایسا ہو, لوگوں کے ساتھ معاملت ایسی ہو کہ دور سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عاشق رسول ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دودھ میں پانی ڈالے؟ جب یہ حضور کے نام سے تڑپ اٹھتا ہے تو اس کی دکان سے کس طرح 2 نمبر مال مل سکتا ہے؟ اگر ہم اس سے رشتہ کر لیں, اپنی بیٹی ان کے خاندان میں بیاہ دیں, تو یہ خاندان کس طرح فراڈ کر سکتا ہے؟ یہ تو حضور کا نام لیتا ہے, ان کے گھر کے چھت پر حضور کے نام کے جھنڈے لگے ہوئے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے رویے, ہمارا طرز زندگی ہمارے عمل کی گواہی دے, نہ یہ کہ ہم اوپر سے ان کا نام لیں لیکن ہمارے رویے اس سے بہت مختلف ہوں. تو ایسا نہیں چلتا. ہم دور سے پہچانے جائیں حضور کے غلام ہیں, اور پھر اس غلامی کا حق بھی ادا کریں, اس غلامی کے انداز کو بھی اختیار کریں. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, اللہ آپ کو پناہوں کا حصار دے, آبرو مند زندگی سے نوازے. میں دوبارہ آپ سب لوگوں کا, خاص طور پہ ادارۃ المصطفیٰ کے جملہ منتظمین کا, آج کی مجلس کے جملہ منتظمین کا, جو ہے وہ معاونین کا, جو دعوتی عمل لے کر آپ تک پہنچے, ان سب کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں, اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ آپ سب کو واپس گھروں میں جانے سے پہلے آج کی مجلس کی برکتیں نصیب فرما دے, اور آپ کے گھروں میں بھی یہ برکتیں نازل فرما دے. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میں نے جملے کہے ہیں, اگر مالک تو جانتا ہے کہ میں نے کس جذبے سے کہے ہیں, اے میرے مالک ان کے اندر جو ہے وہ خلوص کی شیرینی ڈال کے سب کے دلوں میں اتار دے, اور ہمیں توفیق دے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے, ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے مل جائیں, خیالوں کو طہارت اور سوچوں کو نور نصیب ہو, ہماری زبان ہمیشہ سچ کی خوگر ہو جائے,
ہمارے عمل اور رویے سے نہ منافقت اور نہ کوئی ایسی نامناسب چیز ظہور پذیر ہو جس سے ہماری مسلمانی کے اوپر کوئی حرف آئے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز ناتواں بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. آج کی مجلس کا ایک ایک لمحہ قبول فرما. آنے والوں کو واپس جانے سے پہلے پہلے اس مجلس کا نور اور جمال عطا کر دے. 5 گانا سجدوں کی توفیق دے، لہجوں میں متانت عطا کر دے. اٹھے ہوئے ہاتھ تیرے حضور پھیلیں، زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. رش میں جب